الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذو العرش المجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه اگے تیرے حشردام تہاڑا آونا اگے تیرے حشردام تہاڑا آونا کر کچھ اس دا خیال بندیاں صحابہ والی بندیاں گزار زندگی صحابہ والی بندیاں گزار زندگی دین اسلام تو گال زندگی صحابہ والی بندیاں گزار زندگی دین اسلام تو گال زندگی کیویں دیکھ دین لئی کیویں دیکھ دین لئی قربانیاں کیویں دیکھ دین لئی قربانیاں ٹر گئے خبیب تے بلال بندیاں اگے تیرے حشر دا دہاڑا آونا کر کچھ اس دا خیال بندیاں اج ترگینیاں دے وچ رجھیا اج ترگینیاں دے وچ رجھیا کدی نہیں پڑھنا قرآن سجھیا بن جانا سارا اندھیر چاننا رول جانا مٹی چے جمال بندیا بن جانا سارا اندھیر چاننا رول جانا مٹی چے جمال بندیا اگے تیرے حشر دا دہاڑا آونا کر کچھ اس دا خیال بندیا جہنم نے لائی تھلے گھات بندیا لگنا اتوں بل سرات بندیا جہنم نے لائی تھلے گھات بندیا لگنا اتوں بل سرات بندیا وال تو بریک تلوار تکھیے وال تو بریک تلوار تکھیے سوچو تو ہوئے گا کی حال بندیا اگے تیرے حشر دا دہاڑا آونا کر کچھ اس دا خیال بندیا مقام تین ایسے چیتے بھول جان گے سکیوں تو سکے
بھی نہیں کم آن گے ترادو ہونا جتھے بول صراط لنگنا تے ملنا انعام مال بندیاں اگے تیرے حشر دا دیہڑا آونا کر وجو صدا خیال بندیاں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے ہے اس تو بعد ان طلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس و مطہر ہستی واسطے معزز سامعین و سامعات قیامت دے دن جس وقت حشر دا میدان لگیا ہوئے گا کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا کوئی سایہ موجود نہیں ہوئے گا سوائے اللہ دے عرش دے سائے تو وہ خوش نصیب لوگ ہون گے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے تے اوندے واسطے جے اگر اسی چاہنے ہاں کہ اللہ سان ساڈے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے تو ہمیشہ کی بات ہے جدوں بھی کسی بندے کو کوئی مقام اور مرتبہ ملتا ہے ان دے واسطے کچھ کرنا پہندا امتحان دی بچہ تیاری نہ کرے سکول دے اندر پیپر واسطے تیاری نہ کرے تے پیپر خالی دے آوے تے اوندا کم جدوں ماسٹر چیک کردا ہے تے جے اگر لکھے ہی کچھ نہ ہوئے تے کی ہوندا ہے کہ بچہ فیل ہو گیا تو میرے بھائیوں جے اسی چاہنے ہاں کہ اللہ سانو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے تے اون دے واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جڑا سوال ہے وہ جڑی زندگی ہے وہ جڑے اسی پرچے حل کر کے جانے نے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو دس دیتا ہے کہ اے کام تسی کر کے آ جاؤ تے رب دے عرش دا سایہ پا جاؤ تین بندیاں دا تذکرہ میں کر چکے ہوں جنہاں نو اللہ نے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے پہلا بندہ الامام العادل عادل حکمران انصاف کرنے والا حکمران دوسرے نمبر تے شاب النشا فی عبادت ربی وہ نوجوان جڑا اپنی زندگی اللہ دی عبادت وچ پا دیندا ہے اللہ دی عبادت کردیاں ہویا گزار دیندا ہے اللہ نو خوش کرنے واسطے اپنی زندگی گزاردا ہے ایسا نوجوان اللہ ایسے نوجوان کو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے اور تیسرا بندہ رجل قلبه معلق فی المساجد کہ جن کا دل اللہ کی مسجداں دے نال لگا ہوئے گا اللہ ایسے بندے نو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گے اے خوش نصیباں نو ملدے نے جو جمعے دیاں سعادتاں اور مساجد دیاں محبتاں اپنے دل دے اندر رکھدے نے یہ نہیں کہ اسی جناب جمعے دے وقت بھی اسی کاروبار دے اندر رہیے جمعے دے ویلے بھی جناب اسی کتے کبوتر اڑائیے تے کتے ٹکے لڑائیے تے کتے کی کریے تے کتے کی کریے اللہ ایسے نوجواناں نو بھی ہدایت دے ایسے بزرگاں نو بھی ہدایت دے میرے بھائیو اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے جن دا دل مسجداں دے نال لگا ہے اور جڑا اپنی جوانی عبادت دے اندر گزار جاندا ہے اور عادل حکمران آج میں چوتھے بندے دا تذکرہ کرنا ہے اور اللہ کے دعا ہے کہ اللہ سانو گناہ خوش نصیبہ دے اندر شمار فرما دے رب کائنات سانو گناہ خوش نصیبہ دی لسٹ دے اندر شامل فرما دے حدیث دا حصہ نمبر 4 اور چوتھا بندہ میں تواڈے سامنے بیان کرنا ہے اور اللہ کے دعا کرنی ہے کہ اللہ ساڈے اندر بھی اس عمل نو
سانو اپنا دی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے پہلے حدیث کا ترجمہ سنیے اور پھر انشاءاللہ اس حدیث کے مطابق جو دیگر حدیثاں ہیں انہاں دا تذکرہ میں کراں گا اور اللہ رب العالمین دے کے دعا کراں گا کہ اللہ ساڈے بھی دل ایجے بنا دے، ساڈے اندر بھی محبت پیدا فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ دو آدمیاں دی آپس دے اندر محبت وہ اللہ واسطے ہوئے اور اگر وہ جدا ہوندے نے تفریق انہاں دے اندر پیندی ہے وہ بھی اللہ دے واسطے ہوئے، ایسا بندہ اللہ رب العالمین دے عرش دے سائے دے نیچے ہوئے گا۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اللہ دی رضا واسطے محبت، اللہ دی رضا واسطے نفرت، اللہ کو راضی کرنے واسطے پیار و محبت اور اللہ کو راضی کرنے واسطے ایک دوسرے نال جدائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی تشکیل دیتی اور معاشرے کے اندر اس چیز کو واضح کیتا ہے کہ پیچھے لوگ گزرے نے ایک دوسرے کے دشمن، لڑائیاں کرنے والے، فسادی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پیار محبت والا بیج بویا کہ جڑے جانی دشمن سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو ویکھ دے، آپ دے فرامین سن کے، آپ دے احکامات سن کے عمل کر کے پیار کرنے والے، جڑے ایک دوسرے دے نال نفرت کردے سن وہ محبت دے اندر تبدیل ہو گئی، ایک دوسرے دے نال جو لڑائیاں اور جھگڑے سن وہ سارے بھول بھلا کے آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بہترین تربیت فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین کو آج بھی اگر اسی اپنا لئیے تو اللہ رب العالمین ساڑے دینہ دے اندر نفرتہ دور کر دیں گے تو محبتہ پیدا فرما دیں۔ خالص اللہ کی رضا واسطے محبت اور اللہ کی رضا واسطے نفرت، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمان گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی حدیثاں نے دوستو ان حدیثاں دے غور کرنے اور اسی اپنے دلوں دے اندر محبتہ پیدا فرمانیاں نے، برادری دے اندر، دوست احباب دے اندر، عزیز و اقارب دے اندر اسی ان حدیثاں کو سن کے پلے بن کے لے جانا ہے اور اللہ کے میں دعا کرنا اللہ اے جمعے دی گھڑی ہے قبولیت دا دینے، اللہ قبولیت والی کڑی جمعے دے اندر ایک کڑی تو رکھیے، مولا میں دعا کرنا کہ اللہ اس جمعے والی عظمت والی برکت والی قبولیت والی کڑی دے اندر ساڑھے دلوں دے اندر محبتہ پیدا فرما دے کہ ساڑھے دلوں آپس دے اندر ملا دے، ساڑھے دلوں دے اندر اللہ واسطے پیار دے محبت پیدا فرما دے، سارے رشتہ داری جوڑن والا بنا دے، ہمسایہ نال سلوک کرنے والا بنا دے، عزیز و اقارب دے نال پیار محبت کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے یہ معاشرے کے اندر پیار دے محبت پیدا فرمان واسطے ایسیاں عظیم خوشخبریاں سنائیاں نے کہ اگر اسی عمل کر لیے تو انشاءاللہ اسی بھی یہ نہ خوشخبریاں دے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سانو بھی مستحق بنائے۔ آئیے پہلی حدیث میں بیان کر چکے ہیں، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو مسلمان بھائی آپس دے اندر اللہ کی رضا واسطے پیار تے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی رضا واسطے پیار تے محبت کرنے والے بندے کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے دے نیچے ہون گے، اللہ کے عرش کے سائے دے نیچے ہون گے۔ آئیے میں ایک اور حدیث بیان کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث دے راوی نے ایک
عظمتاں والا ہے بندہ، کنیاں شاناں والا ہے بندہ، کنیاں رفتاں والا ہے بندہ، کنیاں عظمتاں والا ہے انسان کہ جڑا اللہ واسطے پیار کردا ہے، اللہ واسطے آپس دے اندر محبت رکھدا ہے، کوئی دولت دا لالچ نہیں، کوئی پیسے دا لالچ نہیں، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا واسطے پیار کرنے والا بندہ، اللہ کی رضا واسطے محبت کرنے والا بندہ، کل قیامت والے دن اللہ ایسے بندیاں نوں آوازاں دے دے کے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے۔ سبحان اللہ۔ کتنا کچھ نصیب انسان ہوئے گا جنوں میرا رب آواز دے گا، جنوں خالق کائنات آواز دے گا، جنوں مالک کائنات آواز دے گا۔ اللہ 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 نوں کتنا پیار ہے اپنے بندیاں دے نال، کتنیاں محبتاں نے اپنے بندیاں دے نال۔ اے افسوس دے نال مینوں کہنا پیندا ہے اج بندہ اپنے رب دا در کھل کے مسیتے ہونا بھی گوارا نہیں کردا۔ میرا رب دا تینوں قیامت والے دن بھی آواز مارے گا کہ اج رب دی آواز تے لبئی کہہ کے مسجداں دے نال محبت کردا رہیا، اج اللہ دی آواز تے لبئی کہہ کے پنج وقت عبادت تے نمازی بن گیا تے کل قیامت والے دن محشر دے میدان دے اندر بھی میرا رب تینوں بلائے گا، تیرے واسطے میرا رب خاص منادی کرائے گا، خاص طور کے اپنے بندیاں نوں بلائے گا۔ اج لوگ مسیتاں وچ کی پیا او جناب کی پیا مسجداں دے اندر کی چیز ہے؟ ہاں میرے بھائیو اے تر جانے نے عمل او معاشر دے میدان دے اندر پھر میرا رب اوتھے پتہ لگے گا کہ اسی مسجداں تو دور رہ کے کی دنیا تے اپنا نقصان کر کے آ گئے ہاں۔ او خوش نصیب ہون گے او بندے جنہاں نوں کل قیامت والے دن میرا رب آواز مار کے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی انہوں کیا جانتا ہے کہ نبی پاک اپنی زبان تو کہن کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ آئیے حدیث قدسی میں تھوڑے سامنے بیان کرنا۔ صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، کتاب البر والصلات، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی نے آتے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی این المتحابون بجلالی اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي۔ اللہ اللہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت والے دن آواز مارن گے، یقول کالا یقول دا میں نے ہوتا آواز مارنا کہنا، یقول یوم القیامہ ایک ادھر آواز بچے گی جنہوں ہر بندہ نفسا نفسی دے عالم دے اندر ہوئے گا، میری جان بچ جائے میں بچ جاواں، سارا کنبہ قبیلہ جاندا ہے جائے، بیوی جاندی ہے جائے، بیوی کہہ گی شوہر جاندا ہے جائے، ماں باپ کہن گے اولاد جاندی ہے جائے، اولاد ماں باپ تو بچے گی، ماں باپ اپنی اولاد تو بچڑ گے، بہن بھائیاں تو بچڑ گے، اللہ اللہ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے تو دور دور ہون گے، کی کہن کے مینوں بچا لیا جائے میں بچ جاواں، میرے واسطے کوئی آسانی درستہ نکل آئے۔ ہائے میرے بھائیو اے اگر آسانیاں چاہتے ہو میدان محشر دے اندر اے کام کریا کرو، نبی پاک فرماتے نے ایسے خوش نصیب لوگ جنہاں نوں میرا رب پکارے گا این المتحابون بجلالی۔ اور سبحان اللہ ایک باری پھر اللہ فرمان گے قیامت والے دن کتنے نے وہ لوگ، کتنے نے وہ محبت کرنے والے، کتنے نے وہ پیار کرنے والے، این المتحابون بجلالی، کتنے نے وہ لوگ جنہاں میری خاطر
عظمت دی خاطر میری عزت دی خاطر میری بلندی دی خاطر آپس دے اندر پیار کیتا محبت کیتی ہے اللہ واسطے این المتحابون بجلالی کتنے نے خوش نصیب جنہ آپس دے اندر میری عظمت دی خاطر محبت کیتی ہے اللہ انہاں نوں کیوں بلایا جا رہا ہے اللہ انہاں نوں آوازاں کیوں ماریا جا رہی ہیں اللہ جنہاں نوں کیوں خصوصی پروٹوکول دتا جا رہا ہے اللہ جے کیڑے خوش نصیب نے انہاں دے اندر عمل کی سی کس وجہ تو انہاں نوں اجے جا بہترین پروٹوکول مل رہا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ فرماندے نے انہاں میں پروٹوکول انہاں میری عزت میری عظمت دی خاطر آپس دے اندر نفرتاں نہیں رکھیاں انہاں کدورتاں نہیں رکھیاں کینے نہیں رکھے بلکہ انہاں اللہ دی میری رضا دی خاطر میری عظمت دی خاطر آپس دے اندر دو مسلمان بھراواں نے محبت کیتی ہے آپس دے اندر پیار کیتا دل دے اندر محبت رکھی ہے اج میں انہاں نوں اس عمل دی وجہ تو یہ صلہ دے رہا علیہم عظمہم اللہ فرماتے ہیں میں انہاں نوں بلایا اج دے دن میں انہاں نوں اپنے اردا سایہ نصیب کرنا ہے اليوم أذلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي اللہ فرماتا ہے ہاں اج میں اپنے عرش کا سایہ اس بات سے دے رہا ہوں کہ میرے عرش کے سایہ کو علاوہ کوئی اور سایہ ہو نہیں کوئی نہیں کتنا سونا پروٹوکول ہے جڑا مسلمان اللہ دی رضا واسطے آپس دے اندر محبت کرتے ہیں اج محبتاں دے معیار بدل گئے اج محبتاں دے جناب معیار بدل گئے اللہ اللہ اج ساڈیاں محبتاں جن دے کول پیسے ہوندے نال ہے یا جن دے کول اسی جناب کوئی کام کروا سکنے ہاں اون دے نال ساڈیاں محبتاں بڑیاں نے سونےا جے کل قیامت والے دن عرش دا سایہ جانا ہے جے چاہنا ہے کہ اللہ رب العالمین تینوں آواز مار کے تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے دنیاوی مرض دی خاطر نہیں کسی دے کولو جناب اپنا کام کڈوان دی خاطر نہیں صرف اللہ دی رضا دی خاطر جڑا بندہ محبت کرے گا آپس دے اندر اللہ رب العالمین انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے اللہ سانو بھی انہاں کچھ نصیباں دے اندر شمار فرما دے آئیے ایک اور بڑا پیارا نبی پاک دا فرمان ہے نبی پاک دا ہر فرمان آلہ ہے ہر فرمان بالا ہے نبی پاک دا ہر فرمان میرے بھائی عزت والا ہے عظمت والا ہے میرے پیغمبر دا ہر فرمان گرامی دے اندر ساڈے روح سے اندر بڑا بڑا کچھ موجود ہے آئیے نا میرے پاک پیغمبر نے حضرت انسان کو ترغیب دینے واسطے کہ آپس دے اندر نفرت نہیں کرنی محبت کرنی ہے آپس دے اندر کسی کو ستانا نہیں جھگڑا نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنی محبت کرنی ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر میری محبت کرتا نبی پاک دی حدیث کو سن لے ایک اور راوی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حدیث دے راوی نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بلو سنیا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور يعظهم النبيون والشهداء سونیا اپنا سونا فرمان میرے پیغمبر دا علی فرمان میرے پیغمبر دی زبان تو نکلا آیا کلام اللہ 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 سونیا میرے پاک پیغمبر نے بڑا ہی علی فرمان جاری کیتا ہے آج اسی عمل دے اندر لڑ پئی جھگڑے ہو جان سلاسی نہیں کرتے لڑائیاں ختم نہیں کرتے جھگڑے ختم نہیں کرتے جے مولوی صاحب سمجھاویں تے مولوی جی اگے جاواں گے تے ویکھی جائے گی جدوں اگے جاواں گے تے سارے نپٹ جان گے اگے جا کے جواب دے لان گے سونیا
اگر ایتھے عمل چنگے کر کے جائے گا اوتے حساب کتاب دینا بڑا اوکھا کم نہیں، اوتے حساب کتاب دینا بڑا مشکل کم نہیں۔ اس واسطے میرے پیغمبر دی دسیاں حدیثاں دے عمل کرے۔ بھائیاں دے درمیان محبتاں پیدا ہونیاں چاہیے نے، بہن بھائی دے درمیان محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ جناب دوست یاراں دے درمیان محبت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے۔ یہ دسیاں میرا رب کی دے گا، ان کا جناب اللہ رب العالمین جزا کی دیں گے۔ آئیے نا ایسی جزا ایسا اجر اللہ عطا فرمان گے جن تے نبی تے صدیق تے جناب شہداء بھی کر کے رزق کرتے نظر آن گے، نبی تے شہید رقص کرن گے کہ کیڑا خوش نصیب ہے جنوں میرے رب نے مرتبے دے دتے نے۔ اے کون خوش نصیب ہے جنوں میرے رب نے انہاں سبتاں عطا کر دتیاں نے۔ اے کیڑا خوش نصیب ہے جنوں میرے رب نے اے نور دے مقرا تے بٹھا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا نام نبی پاک دی حدیث نبی پاک فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی، سبحان اللہ۔ میری عظمت کی خاطر آپس کے اندر محبت کرنے والا، میری عزت کی خاطر آپس کے اندر محبت کرنے والا فرمایا گیا فرماتے ہیں لہم منابر من نورہم، میں ایسے بندے نوں قیامت والے دن نور دے ممبراں تے بٹھا چھڈاں گا۔ اے ایڈیاں عظمتاں والا ہے او انسان جڑا محبت کردا تے اللہ واسطے، نفرت کردا تے اللہ واسطے۔ محبت بھی اللہ واسطے، نفرت بھی اللہ واسطے، دنیاوی غرض نہ ہوئے۔ اج ساڈیاں دنیاوی غرضاں سامنے نے اور اسی رواجی مسلمان بن گئے۔ دنیاوی غرضاں سامنے نے رواجی مسلمان، تسی کہو گے ہو کیویں؟ اسی کدی دین نوں ترجیح نہیں دتی، اسی دین نوں پیچھے چھڈنے ہاں۔ کیوں؟ اسی بیٹی یا بیٹے دا رشتہ کرنا ہوئے نا، اسی اے جا کے پوچھ لینے ہاں بیٹی نوں آنڈی نوں نہیں پکانی آندی کہ نہیں، کپڑے دھو لیندی ہے، گھر دے کام کرنے آندے نے کہ نہیں۔ جے بیٹا ہوئے تے اسی پوچھنے ہاں کہ جناب اینا کاروبار کی ہے، بابا کام میں کاروبار ٹھیک ہے، کیونکہ ساڈا رواج بن چکیا ہے۔ رواجی مسلمان بن گیا، حقیقی مسلمان بنن واسطے اسی کدی سوچے ہی نہیں۔ جے اسی حقیقی مسلمان ہوندے نا تے اسی جا کے پوچھدے کہ بیٹے نمازاں بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، جناب مساجد دے نال کی تعلقات نے، آپس دے اندر رشتہ داراں دے نال کی تعلقات نے۔ اسی بس یہ دیکھنے ہاں پیسہ ہونا چاہیے کیونکہ رواج ہے نا کہ پیسہ ہوئے گا تے دھی سکھی بسے گی، یا جناب بیٹی نوں کام آتا ہوئے گا گھر سکھی بسے گا۔ اسی جناب کدی نہیں سوچیا کہ بیٹی کدی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، دین دے نال معاملات کی نے، بیٹے دے دین دے نال معاملات کی نے، کیونکہ اسی رواجی مسلمان بن گئے ہیں نا۔ حدیث و قرآن کے مطابق اسی زندگی بڑی پیچھے اپنی کر چکے ہیں۔ آج بھی تسی ویکھ لو ساڈا جناب فلاں جناب ایم پی اے ایم ایل اے فلاں فلاں دے نال بڑے تعلقات نے۔ کیوں تعلقات نے؟ اس واسطے کہ کل اوکھا ویلا آئے گا نا، جویں لوگ تعلقات بنا کے بیٹھے نے اسی بھی انہاں نال تائیں تعلقات بنائے نے تے جناب کل نو ساڈے کم آ سکے۔ کاش کہ ساڈی محبت اللہ دے رضا واسطے ہوندی کہ اسی کسے نال محبت کردے، اللہ دی خاطر کردے تے کل قیامت والے دن اللہ سانو اپنے عرش دا سایہ نصیب۔ وہ کہ رواج ہے نا کہ بڑے بندے نال سلام دعا ہونی چاہیے، فلاں عہدے والے نال سلام دعا ہونی چاہیے۔ مولویوں نے کی مولویوں نے کرتے رہنا، انہاں نمازاں پڑھانیاں نے، انہاں کول ساڈا کیڑا فائدہ؟ سونیا جو قرآن حدیث فائدہ دیندا ہے کہ وہ وزیر اعظم تے صدر بھی نہیں دے سکتا۔ جو قرآن
قرآن تے حدیث تیری رہنمائی کرتا ہے نا، اے مولویوں نے اللہ دی قسم ہے مولوی حدیث بھی پڑھے تے نبی تے درود پڑھتا ہے، مولوی قرآن پڑھے تے ثواب ملتا ہے، مولوی جنہیں مطالعہ کرتا ہے نبی پاک کی حدیثاں پڑھتا ہے، اللہ دی قسم ہے حدیث پڑھتا ہے نبی دے نام آتا درود پڑھتا ہے۔ کیڑا بندہ جڑا اتنا مطالعہ کرے اور مطالعہ کر کے نبی دا نام آئے تے درود پڑھتا ہے؟ اسی پھر بھی سمجھنے ہیں کہ مولوی نے ہم پیچھے لے آئے ساڑھے واسے مولوی نے کیتا ہے، اندے نال اور بڑی بات کی ہو سکتی ہے کہ اللہ دی قسم ہے جو قرآن حدیث کا علم اللہ نے علماء کو دیتا ہے ان کے اندر محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، الفت بھی ہے، بیٹی کا حق ہے، باپ کا حق ہے، سارے دے حق دستا ہے، اندے نال ہو زیادہ تینوں کی چاہیے سونے سانو تاں نہیں مولوی چنگے لگدے اسی رواجی مسلمان بن گئے، ساڑھے دنوں دے اندر رواج آ گیا ہے کیونکہ اسی کام وہ کرنا جو رواج رائج ہو جائے، جو قرآن حدیث سے ہمیں پتہ بھی ہے کہ پھر بھی ان کے پیچھے نہیں چلتے۔ سونے محبت کر اللہ دی رضا دی خاطر، پیار کر اللہ دی رضا دی خاطر، جے نفرت بھی ہوئے تے اللہ دی رضا دی خاطر۔ ایک بندہ شراب پیتا اسی انہیں نفرت کرنے کانے واسطے اس واسطے کرنے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیتا، میرے نبی نے حرام کیتا، کہاں سی نفرت رکھنے ہیں؟ جب اس خاطر نفرت ہے کہ ان دے اس وجہ تو نفرت کرن دی وجہ نال بھی اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دینی کمی متائی جن دے اندر ہوئے کسی نے درست کرنے واسطے جے کرن دے تو بندہ جدا ہوتا ہے کہ میں ان تو جدا ہوں اگر شاید وہ گناہ چھڑ دے وے اگر وہ گناہ چھڑ دے گا تیری وجہ دے نال کہ اللہ تینوں اجر عطا اس واسطے میرے دوستو پیار بھی کریں تو محبت بھی کریں تو اللہ کی رضا دی خاطر کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن نے میری خاطر میری جلالت میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے دے نال محبت کی تھی اللہ تعالی قیامت والے دن انہوں اپنے نور دے ممبرا تے بٹھا چھڑے اور اگلی بات جو ہے یعدہم النبیون والشہداء، اللہ شہید اور نبی دیکھن کہ ایک کیڑا خوش نصیب ہے جنہوں اللہ نے نور دے ممبر عطا دسیا جائے گا سونے ہو اے وہ لوگ نے جن نے میری رضا دی خاطر محبت کی فرمایا کہ انبیاء بھی رشک کرن کے رشک کرن مقصد مطلب ہے یہ نہیں کہ وہ انبیاء نال افضل ہوں گے، نہیں بلکہ رشک کرن کا مطلب ہے کہ نبی بھی کہن گے کہ کتنے خوش نصیب بندے ہیں جنہاں نو اللہ نے ایک نور دے ممبر عطا کر چھڑیا۔ اس واسطے محبت اللہ دی رضا دی خاطر، نفرت بھی اللہ دی رضا دی خاطر۔ آئیے ایک اور حدیث میں بیان کراں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے اور الترغیب الترہیب دے اندر یہ روایت موجود ہے اور صحیح مسلم دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ محبوب پڑھن کا طریقہ کیے، آئیے حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ایک بستی دے اندر نکلدا ہے، رستے دے اندر جا رہا ہے، کہ کس واسطے جا رہا ہے؟ بیٹا خاموش ہو کے بیٹھ جا اپنی جگہ پہ، بیٹھ جا نیچے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک بندہ جا رہا ہے اپنی ایویں سمجھ لو جو سنگھ تو نکلے آئے نا، ایویں مثال دے رہے ہیں، ایک مثال سمجھانے واسطے، جو سنگھ تو نکلے آئے حبیب آباد کی طرف جا رہے ہیں، کس رستے نال جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ایک فرشتہ رستے دے اندر بٹھا دیتا ہے، اس واسطے جا رہے ہیں کہ اے حبیب آباد کی بستی دے اندر میرا ایک بھائی رہندا ہے، میرا ایک دوست رہندا ہے جن دے نال میں اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرنا وا، جن دے نال میں اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا ہے۔ تے اپنی بستی دے اندروں نکلدا ہے، ایک فرشتہ رستے دے اندر بیٹھا ہے نا، یہ فرشتہ اینو پوچھدا ہے اے حضرت جی اے کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جان دے ارادے نے؟ کدھر دا سفر کر کے جا رہے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ والے میں جا رہا ہوں میرے
اس بستی دے اندر میرا ایک دوست رہتا ہے، میرا ایک یار رہتا ہے، میں ان کی شرارت کرنے واسطے جا رہا ہوں، میں ان دے نال جے حقیقی بندہ مسلمان بن جائے نا، اللہ کی قسم ہے کہ اگر تیرا چلنا کسی دے واسطے ملن واسطے تو جانا ہے، اگر اللہ کی رضا دی خاطر جائے گا تیرا چلنے واسطے بھی اللہ رستے دے اندر فرشتے مقرر کر دیندے نے۔ آ میرا بندہ آ رہا ہے، اے جا رہا ہے اس وجہ تو اونوں دیکھن زیارت کرنے واسطے ملاقات کرنے واسطے صرف اللہ دی رضا دی خاطر جا رہے ہیں۔ اے فرشتہ راہ وچ پوچھدا کدھر جا رہے ہیں؟ جناب ایتھے میرا ایک بیلی رہندا ہے، یار رہندا ہے، میں اللہ دی خاطر اون دے نال محبت کرنا وا ہے۔ اللہ اللہ اے فرشتہ پوچھدا ہے، اے حضرت جی مینوں اے دسو کیا اون تے تیرا کوئی احسان ہے؟ اون نے تیرے تے کوئی احسان کیتا ہے؟ کیا اون نے تیرے واسطے کوئی قربانی دتی ہے؟ کیا اون نے تیرے واسطے کوئی مشکل کام تیرا کڈیا ہے؟ یہ فرشتہ سوال کردا ہے، کیا اون نے تیرے تے کوئی اکثر ساڈے یہ نا کہ ساڈا کوئی کام کڈ دے اسی مٹھائیاں دے ڈبے لے کے ٹر پینے آ، ساڈا جناب کوئی جناب پھسیا کام نکل گیا ہے، اسی جناب انہاں دے جناب خوشبوواں دے چھاور کر دینے آ، پھلاں دی پتیاں دے چھاور کر دینے آ، اسی جناب آندے نے تے ہر گلاں دے اندر پا چھڑنے آ۔ وجہ کی ہے؟ وجہ اے بن گئی ہے کہ انہیں میرا فلاں کام کڈیا ہے، انہیں میرے تے احسان کیتا ہے، یا اسی کہنے آ جناب فلانے بندے نوں ملائیے کیوں او جناب اوکھے ویلے کام آئے گا، یا نے میرا فلانا احسان میرے تے کیتا ہے۔ ایک ساڈے معیار بن گئے نے، ایک اللہ والے دا معیار ہے، اے اللہ دے ولی دا معیار ہے، اے اللہ دے نال اللہ دی خاطر محبت کرنے والا انسان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے، فرشتہ پوچھ دے تو چاہے کیا انہیں تیرے تے کوئی احسان کیتا؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، میرے تے کوئی احسان نہیں کیتا، میرا کوئی اوکھا کام نہیں کڈیا، بلکہ میں صرف اس وجہ تو جایا کہ مینوں اندے نال اللہ واسطے محبت ہے، مینوں اندے نال اللہ واسطے پیار ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ پھر کہندا چل تینوں پھر اللہ واسطے پیار ہے نا اندے نال، ایتھے میرا بھائی رہندا ہے، میں بستی دے اندر اس واسطے ملن واسطے جا رہا ہوں، زیارت کرنا واسطے۔ سونیا تیری زیارت بھی رب نے ثواب رکھی ہے جے حقیقی مسلمان بن جائے، تیرا کسی دے نال ملاقات کرنا بھی ثواب ہے جے اگر اسی حقیقی مسلمان بن جائے۔ میرے بھائی اے فرشتہ جدو کہندا تیرے تے احسان ہے، کوئی فرمایا نہیں کوئی احسان نہیں، اللہ دی رضا واسطے ملن جا رہا ہاں۔ فرمایا پھر سن لے جے تو اللہ دی رضا واسطے اپنے مسلمان بھائی نوں ملن واسطے گیا ہے نا، فإنی رسول اللہ الیک، فرمایا کہ پھر اللہ نے مینوں پیغام دے کے تیری طرف کر دیتا ہے، جو سکھ دا باسیا محبت اللہ واسطے کریا کرے، پیار اللہ واسطے کریا کرے، محبت اللہ دی رضا دی خاطر کریا کرے۔ فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد أحبك كما أحببته فيه۔ ایڈا قیمتی کلام فرشتہ دس دیندا ہے، تینوں پیغام بسدا جو سنگھ دے اندر ہے، پتہ لین واسطے، کسے دی زیارت کرن واسطے، کسے نوں ملن واسطے اللہ دی رضا دی خاطر جا رہا ہے۔ کہن لگا کہ جے تو اللہ دی رضا دی خاطر اون دے نال محبت کرنا ہے تے پھر میں اللہ دا فرشتہ ہے تینوں پیغام دے رہا ہاں کہ جویں تو اون دے نال اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرنا ہے، ایویں میرا رب تیرے نال محبت کردا ہے۔ کون محبت کر رہا ہے؟ عرشاں دا مالک محبت کر رہا ہے، عرشاں دا خالق پیار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے میرے سونیا جے اللہ دی رضا چاہنا ہے نا پھر سن لے رب کو چاہنا ہے، جو رب دی رضا رب کو چاہندا، جو رب دی رضا رب دے حبیب دی ہو کرے اتباع۔ سبحان اللہ، رب کو چاہندا ہے جو رب دی رضا رب دے حبیب دی ہو کرے اتباع۔ اللہ پاک وچ قرآن دسیا، اللہ پاک وچ قرآن دسیا مومن علیہ الصلاۃ
سبحان اللہ اوکھا کام ہے آپس دے اندر محبت کرنا کوئی اوکھا کام ہے ہاں جتنے نفرتاں کیتیاں جا سکدیاں نے انہاں نفرتاں نوں محبتاں دے اندر نہیں بدلیا جا سکدا اور میرے بھائیو نفرتاں ختم کرو قبولتا ختم کرو محبتاں پیدا کرو اللہ پاک وچ قرآن دسیا مومن علی نسخا اشار دسیا بخشوانا چاہتا ہے جو اپنے گناہ رب دے حبیب دی او کرے اتباع رب دے حبیب دی او کرے اتباع اے والے سارے اللہ دے رسول دسنے زندگی دے سارے اصول دسنے اے والے سارے اللہ دے رسول دسنے زندگی دے سارے رسول دسنے سنت رسول لوے سینے نال اللہ سنت رسول لوے سینے نال اللہ رب کول چاہتا ہے جو رب کول دا اے رب تو جو رب دا پیار چاہتا ہے رب تو جو رب دا پیار چاہتا ہے درجہ بلند دے وقار چاہتا ہے میں پڑھ کے قرآن ویکھے آمدی اس دا رب دے حبیب دی او کرے اتباع جڑا نبی پاک دی اتباع کرے گا اے محبوب بننے واسطے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے جڑا بندہ آپس دے اندر محبت کردا ہے پیار کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ بھی اندے نال پیار کردے نے اللہ بھی اندے نال محبت کردے نے آئیے ایک اور حدیث میں پڑھا ایک اور حدیث میں دسا حضرت ادریس قرآنی اللہ بیان کردے نے کہ میں دمشق دی مسجد دے اندر گیا والا ہے تے ویکھیا ایک نوجوان ہے اودے اگلے دند بڑے چمکیلے تے خوبصورت نے اللہ اللہ لوگ اودے کول آ رہے نے مسئلے پوچھن واسطے لوگاں دا آپس دے اندر اختلاف ہو جا اندر آ جاؤ اندر نیڑے ہو کے بیٹھو شاباش اندر مسجد دے اندر تشریف لے آؤ شاباش نیڑے نیڑے ہو کے بیٹھیا کرو اللہ دے بندیو اینا پیارا تے قیمتی وقت ہوندا جمعے والے دن تسی دور دور ہو کے بیٹھ جاندے جے انج ڈردے ہو جویں عمران خان جڑا نواز شریف عمران خان کو ڈردا ہے اب جلدی آ جاؤ کہ آ کے بیان کرو اللہ دے بندیو قرآن حدیث دی بات سنیا کرو ایڈے پیاری گفتگو اور پیار محبت والی گفتگو اسی جناب بے دھیانی دے نال سن کے چلے جائیے تے ساڈے کاناں دے وچ تے ساڈے دل تے کی اثر ہونا ہے دھیان نال سنو نبی پاک دی حدیثاں نے حضرت ادریس قرآنی فرماندے نے کہ میں دمشق دی مسجد دے اندر گیا ہوں تے جا کے ویکھیا کہ نوجوان چمکیلے دندا والا خوبصورت دندا والا بیٹھا ہے لوگ اپنے مسئلے دریافت کر رہے ہیں جتنے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے یہ جناب ہندو کو اپنا مسئلہ پیش کر دیندے ہیں اور جڑا وہ فیصلہ کر دیندے ہیں یہ اسے فیصلے نوں تسلیم کر لیندے ہیں اور اپنی بات کو رجوع کر لیندے ہیں ختم کر دیندے ہیں یہ جناب جا کے پوچھدے نے حضرت جی یہ کیڑا نوجوان ہے اج ساڈے بھی نوجوان نے مسجداں تو دور نظر آ رہے ہیں مسجداں تو بہت دور نظر آندے نے واٹس ایپ فیس بک جناب یوٹیوب طرح طرح دے ٹک ٹاک اوتے جناب اپنی ویڈیو بناندے نظر آندے نے اور وہ یہ بھی نوجوان نے لیکن اگر مسئلے پوچھن واسطے آئے حضرت ادریس غلامی کہندے نے کیڑا نوجوان ہے کون ہے دسیا گیا حضرت جی یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل نے معاذ ابن جبل نوجوان ہے فرمایا کہ اچھا جی اے جناب کہندے نے کہ میں انہاں دے نال اللہ دے رضا خاطر محبت کرنا میں صبح مسجد دے اندر چلا گیا میں جا کے ویکھیا اے نوجوان میرے تو پہلے ہی مسجد دے اندر داخل ہوئے نے نمازاں پڑھی جا رہے ہیں اللہ دی قسم او لوگ گورنر بھی سن حکمران بھی سن تینے انہاں لوکاں دے مسائل حل کرنے رات نو اپنے رب دے سامنے اپنے مسئلے رکھ دینے اللہ اللہ اج دوستا کرونا دے وبا دے وائرس تیرے تے کیوں حملہ آور ہو رہے نے ساڈے مسجداں دے نال تعلق ٹوٹ گئے مسجداں تو دور ہو گئے اللہ کو دور ہو گئے وبا نے سانو گھیرے دے اندر لے لیا وبا نے سانو طرح طرح تو گھیرے دے اندر لے لیا دوستا اے بھی نوجوان وقت دے
لگے ویکھیا نماز پڑھی جا رہے نے رب دے نال کال ملائیے میں کر کے انہاں نے ویکھے نا سلام پھیرے نماز تو فارغ ہو گئے میں قریب میں کہ حضرت جی میں تہاڈا انتظار کر رہا سا اور میں تانوں عرض کرنا چاہنا میں تہاڈے نال اللہ واسطے محبت کرنا وا میں تہاڈے نال اللہ واسطے پیار کرنا وا یہ دینی محبت ہے نا ہے جی دین دا پیار ہے دین دی الفت ہے اللہ کسے نو نصیب کردا ہے تے کسے دے دل دے اندر صرف کسے نو جناب تانے دین تے لایا کسے نو دین واسطے محبت کرن تے لایا یہ تقسیماں نے نا میرے رب دیاں تے دعا کریا کر مدرسیاں تے مسجداں تے مولویاں تے حافظاں تے قاریاں نال پیار کریا کر یہ دین دی محبت ہے دین دی الفت ہے ایدا فائدہ ملے گا کئیاں نے صرف تانے جناب دے رہے نے لو جی مولوی بیٹھے بیٹھ کے کھاندے نے بیٹھے جب مولوی بیٹھے نے تسی بھی سنبھال لو شاید تانوں بھی لگ گیا پتہ کہ مولوی کنے کوئے لے رہے نے اللہ کا دین کا کام کرنا کوئی سوکھا نہیں یہ ممبر تو نیچے اترنا ہے یا پاؤں جہنم کے اندر ہے یا جنت کے اندر ہے غلط بیانی ہوئے گی پاؤں جہنم کے اندر ہے کہ اگر صحیح حق ادا کیتا جائے گا انشاءاللہ جنت کے اندر ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو اے میں اپنے اعمال ضائع نہ کریا کرو مولویاں دی بدخوئیاں کر کے مولویاں دے جناب طرح طرح دی باتاں کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کریا کرو اللہ دی قسم ہے کہ جیڑا بندہ اس طرح دی گفتگو کرتا ہے نا کہ اگر مولوی دے اندر کوئی کمی کوتاہی کسی جگہ تے ہو بھی جاتی ہے نا یہ چغل خوری کرتا ہے تے رب دے گناہ ہی معاف کرتا ہے اوندا کچھ نہیں جاندا اسی اپنے ہی نقصان کرنے ہاں اس واسطے دوستو سنو ذرا دھیان کرو یہ کہندے نے میں تواڈے نال اللہ دی خاطر محبت کرنا پیار کرنا غربت ہے تواڈے نال فرمایا سن پھر کہ اگر تو میرے نال اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرنا ہے نا تے پھر میں ایک فرمان مصطفی تینوں سنا دیواں حضرت معاذ ابن جبل کہندے نے قال اللہ تعالی وجبت محبت للمعاد للمتحابین وبالفیا والمتجالسین فیا اللہ اللہ ومتراوین فیا والمتبادلین فیا کہنے لگا تو پھر میں اللہ دے نبی دا فرمان بھی تینوں سنا دیوانا اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی ان نماز جڑے میرے واسطے آپس دے اندر پیار کردے ہیں آپس دے اندر محبت کردے ہیں